السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم قوم پرستی، شخصیت پرستی، گروہ عصبیت، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی بڑی اجتماعیت میں یا کوئی شخص جب ہم کو اسلام سمجھاتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی تاکید کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ بھائی اسلام میں قوم پرستی، گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی کے لیے کوئی مقام حاصل نہیں، باقاعدہ ہم کو بتلایا جاتا۔ اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ اگر ہم مسلم معاشرے پر غور کریں تو ذمہ دار قسم کے اشخاص جو ذمہ دار ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کے بارے میں ان کا ذہن کھلا ہوا ہے، سلجھا ہوا ذہن ہے، تو وہ اس میں ملوث ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ جیسا ہم کو بتلایا جاتا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، صاف بتلایا جاتا کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، کہ آپ اکیلا کام نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہیے آپ کو۔ اگر کسی نے کیا ایک بڑی اجتماعیت ہم کو بتلاتی ہے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں۔ اگر آپ نے اکیلا کام کیے یا کوئی بات ان کی ہم کو قرآن کے خلاف لگی اس اجتماعیت کی اور وہ اس سے ہم کٹ گئے، اور دوسری جگہ ہم نے وہ کام خود انفرادی طور پر شروع کیے اور کچھ لوگ اپنے ساتھ میں ہو لیے، کیونکہ میرے ساتھ میں خود ایسا ہوا ہے کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا، پہلے ہم تحقیق کر کے بانٹتے تھے لوگوں کو زکوٰۃ وغیرہ جو بھی چیزیں، لیکن جب پتہ چلا کہ اسلام میں تو تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے، صاف اس پر بھی میرے درست موجود ہے، قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے میں نے بتایا اس میں کہ، اور حدیث بھی کوٹ کیا میں نے باقاعدہ کہ اگر کوئی مجھ سے ایک گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے اور سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرو۔ قرآن میں کہ سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، تحقیق کی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ تو بات جب سمجھ میں آئی تو یہ چیزیں جب کوئی ہم کو تحقیق کا کہتا ہے تو ہم کو پھر اس پلیٹ فارم سے ہٹ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، یہ اجتماعیت سے ہٹ گئے۔ اس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان کو بھیڑے نے اچک لیا، یہاں تک کہ بتلایا جاتا ہے، جبکہ یہ معاملہ کہ قرآن کی آیت باقاعدہ موجود ہے ابراہیم السلام کے بارے میں کہ وہ سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ، اگر اللہ کی بات لوگ نہ مانے تو ان سے کٹ جاؤ، ان کے پیٹرن کے حساب سے کام مت کرو آپ اسلام کا، اللہ کے دین کا۔ اللہ کے دین کا کام اللہ کے پیٹرن کے حساب سے ہوگا، اللہ کے مطابق ہوگا، اللہ کے قاعدے کے مطابق ہوگا، نہ کہ لوگوں کے قاعدے کے مطابق۔ اسی لیے آپ سے جب کہتے تھے اس وقت میں کہ بھائی ہم آپ کی بات مان لیتے، کچھ تو ترمیم کر دو، اس میں کچھ تو کمپرمائز کر دو، ہم ساری چیزیں مانتے نا، تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لو۔ تو آپ سے کیا کہتے تھے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر رکھ دیا آپ نے تو بھی نو کمپرمائز، ہم آپ کو حکومت دے دیتے، ہم آپ کو سرداری دے دیتے، یہاں تک کہ معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، کسی طرح کے کچھ ان کے غلط اس میں یہ نہ رہے۔ تو جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد بنائی گئی کسی گاؤں میں کسی مقام پر، وہاں گئے، اذان بھی ہوتی باقاعدہ 5 وقت کی، خود میرے ساتھ میں ہوا ایسا، اس باہر گاؤں میں اس مقام پہ گیا میں، جو دیکھا وہاں پر اس مسجد میں تو اذان دینے والا بھی وہاں پر کوئی نہیں، جن کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ نماز پڑھانے کے لیے آنے کے لیے وقت پر تیار نہیں، وقت باقاعدہ لکھا ہوا کہ کسی سے پوچھا کہ بھائی 2 بجے جماعت ہوگی، میں گیا 2:10 ہو گئے، اذان نہیں، آزو بازو پوچھا غیر مسلم سے، نہیں اذان نہیں ہوئی، انہوں نے بتلایا، میں نے اذان بھی دے دیا، اب نماز کا
معاملہ آیا تو کوئی نہیں، تو پھر وہ جب کوئی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے میں نے کہ بھائی میری نماز اب کوئی نہیں آیا، مسجد میں آیا ہوں تو میری نماز ادا ہو گئی. پھر نماز تو پڑھنا پڑے گا. اگر اجتماعیت جس کے لیے مسجد بنائی گئی تھی کہ لوگ آئے وہاں پر نماز پڑھے، اور لوگ وہاں پر ایبسنٹی درج کر رہے ہیں اپنی، آنے کو تیار نہیں، یا پھر کسی مشغولیات کسی وجہ سے اسی روز نہیں آئے ہوں گے. لیکن میں جب پوچھا تو بتایا وہاں کے لوگوں نے کہ اکثر و بیشتر یہیں پر اسی طرح سے ہوتا. کچھ جماعتیں آتی، کام بھی کرتے بیچارے، نماز پر محنت، تو بس اس وقت تک کے لیے مہینہ 1.5 مہینہ لوگ جڑ جاتے، آتے باقاعدہ، پھر وہی معاملہ ان کا شروع ہو جاتا گاؤں کے لوگوں کا، کیونکہ وہاں پر ایمان والوں کی تعداد کم ہے. کم سے مراد اتنی نہیں ہے، جمعے کے روز دیکھا میں نے تو جمعے کے روز تو کافی آ جاتے، پوری مسجد فل ہو جاتی. وہاں پتہ چلتا کہ یہ آپ بتا رہے تھے تعداد کم ہے، تو پھر جمعے میں تو اتنے آگے کی جگہ بھی باقی نہیں رہ رہی یہاں پر. یہ سب کوئی غیر مسلم تو نہیں آ گئے نماز کو، ان کو تو نہیں بلا لیا آپ نے؟ کیونکہ جب ایمان لائیں گے جب بھی ان پر نماز فرض ہے، بغیر ایمان کی تو نماز نہیں پڑھا رہے ہیں. تو بتائے ذمہ داروں نے نہیں یہ مسلمان ہی ہے لیکن وہ 5 وقت کی نہیں پڑھتے، جمعے کو آتے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے. تو کیا اجتماعیت سے لوگ جڑے نہیں تو کیا وہ نماز ہم نہ پڑھیں؟ وہ ایبسنٹی لگا دیں نماز کی. کیا اکیلا نماز نہیں پڑھائے گا؟ اکیلے کی نماز نہیں ہوگی 1 یا 2 لوگوں کی. تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ کہ جو بھی بات قرآن کی بات سے ٹکرائے، جیسے ابراہیم السلام کا معاملہ کہ اللہ کے دین سے، اسلام سے جو بات ٹکرائی تو انہوں نے باپ کی بھی نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں، دعوت دینا شروع کی کہ نہیں میں تو بالکل اکیلے ہی کام کروں گا. لیکن جب اکیلا بھی کام کرنے نہیں دیے گئے ان کو تو انہوں نے خود ہو کے ہجرت نہیں کی، انہوں نے وہاں سے ہجرت کرائی. ان کے جان کے دشمن ہو گئے وہاں پر، باپ بھی ان کا دشمن، پوری ان کی قوم دشمن. ہجرت کرنی پڑی کہ اس کو جلا ڈالیں ہم یا پھر قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، یہاں تک کہ تو اکیلے نکلے. کس کے سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. تو ہم بھی جب قرآن کے قاعدے کے خلاف اگر کوئی ہم کو اجتماعیت ہم سے کام کرائے گی تو ہم کو ظاہر ہے ان سے کٹنا پڑے گا. جب ان سے کٹیں گے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بھیڑیے نے اچک لیا، یا پھر ہم وہ قاعدے کے حساب سے کام کریں؟ ان کے عقائد جو شرکیہ عقائد ہے اس میں ہم ملوث ہو کے کام کریں؟ جیسا ہم کو بتایا جاتا ہے کہ 2 طرح کے شرک ہوتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شرک ہے. تیسرا بھی ایک شرک ہے میرے بھائی. وہ کون سا؟ اللہ کی بات میں شریک کرنا. اور اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. قرآن کی کسی آیت کے اگینسٹ میں کوئی دوسری بات پیش کرے جو آیت کے خلاف جائے اور وہ کہے کہ یہ تو بزرگوں سے ہوتے آ رہا ہے، یہ ہماری اجتماعیت جو ہے اتنی بڑی اکثریت اس سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ بات ہم کو منوانے کی کوشش کرے تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہم سب سے کٹ جائیں گے. کیونکہ قرآن میں سورہ الفرقان میں آیت نمبر 73 میں اللہ نے بتلا دیا، رحمان کے بندوں کی صفت بتایا اللہ نے کہ وہ ہماری آیتوں پر غور و تدبر کرتے، اندھے بہروں کی نہیں گھستے اس میں. نہیں مانے گا وہ، سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے گا کہ بھائی یہ فلاں معاملے میں نہیں مانتا آپ کی. تو کیا وہ اجتماعیت سے ہٹ جائے گا؟ ارے اجتماعیت ایک پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کا. لیکن کٹنے کا مطلب یہ نہیں، اجتماعیت سے جڑ کے کام کرنا، غلط عقائد کے ساتھ میں کرنا، اس کے لیے اللہ نے منع فرمایا، قرآن کی آیت گواہ ہے. لیکن جب وہ کٹیں گا اور لوگ جڑیں گے اس کے ساتھ میں 1 2 3 تو وہ اس نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں سب سے کٹ کے ہو گیا تھا اس وقت میں جب میں نے آپ کو کہا تو آپ نے تو ان کا سپورٹ کیے، ان کے ساتھ میں ہو لیے تھے آپ فلاں فلاں فلاں، آج 4-5 لوگ آپ میرے ساتھ میں آئے تو اب میں اپنے ساتھ میں نہیں لیتا. نہیں، ان کو ساتھ میں لینا پڑے گا کہ بھائی ہم نے وہ عقیدہ چھوڑ دیے، ہم کو یہ قرآن کی بات آپ کی بالکل ہم اس پر ایمان لائے. مطلب میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو وہ اجتماعیت ایک تیار ہوگی کہ جو قرآن کے مطابق کام کرے گی، تو وہ ہے اجتماعیت. اس سے کوئی کٹے گا تو اسلام سے کٹے گا. پھر اس میں تنقید کی بھی اجازت ہے کہ اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو ہم کو بتایا جائے گا، نوٹیفیکیشن دیا جائے گا کہ بھئی آپ سے بھی تو یہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم درست کریں گے. تو یہ ہے اصل میں اجتماعیت، نہ کہ وہ اجتماعیت کہ جو قرآن سے ٹکرانے والے عقیدے بنائیں. اب ہے اس پر میرے دروس موجود ہے، دوزخ سے نکل جائیں گے. قرآن کہتا ہے کم سے کم 20-21 آیت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. نہیں، نکل جائیں گے. عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. ابھی تھوڑی آ سکتی قیامت.
قرآن میں ہے تو قیامت اچانک آئیں گی. پھر قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد میں 3 یا 4 سوال ہوں گے. کوئی اجتماعیت کہتی ہے 4 سوال ہوں گے, کوئی اجتماعیت کہتی ہے 3 سوال ہوں گے. اکثریت ملوث ہے اس میں, اس عقیدے میں. قرآن کے حساب سے تو شیطان ابلیس نے اس کو یہ کیا, قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کی مہلت دے جب جسم و روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے. کب ملیں گے؟ روز قیامت ملیں گے دوسرے صورت میں جوڑ. یہ پہلے ملانے کو تیار ہے, ان کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں. پھر جانے کے بعد میں وہاں پر بھی اعمال کی تجارت ہوں گی. اس کے عمل اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے, اس کے عمل اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. کہ کسی کی روح نکالا فرشتے نے سلام کر کے تو وہ تو جنت ہی تھا نا. ارے کی روح نکالا اس کی روح ڈال دیا علم میں, ارے کی روح ڈالا جھنجھوڑ کی نکالا سجین میں, وہاں فیصلہ ہوگا. اس کے بدلے میں آئیں گے, اس کے عمل اس کے سر پہ متھے مارے جائیں گے. پہلے تو اس کی وہ پورے عمل ختم ہو گئے تو پھر اس کی جو نیکیاں اس کے سر مارے جائیں گے. مطلب جنتی ہو جائے گا دوزخی, دوزخی ہو جائے گا جنتی. جس کی جو قرآن میں نہیں بتایا گیا لیکن حدیث میں بتایا گیا. تو ایسے عقائد کے تحت ہم اجتماعیت سے جڑے, میں یا کوئی شخص ایسی اجتماعیت سے جڑ کے کام کریں ہم. لیکن وہ اجتماعیت جو دوسرے معاملے میں ٹھیک ہے تو وہ اس معاملے میں ہم جڑ کے کام کریں گے ان کے ساتھ میں کہ ٹھیک ہے بھائی فلاں بات کے لیے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ میں, کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے. بھائی اس معاملے کے تحت آپ ہم سے جڑ کے کیوں کام کرتے؟ تو بھائی میں تو کرنا چاہتا, آپ کرنے دیتے ہوں گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ بولے کہ نہیں ہم آپ کو وہ عقیدہ بھی ماننا پڑے گا تو ٹھیک ہے بھائی, کالو سلامہ بولیں گے. پھر وہاں پر ان کے ڈائس سے اگر وہ بات ہم کو رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ بات رکھیے قرآن کی, اور وہ آیت کوٹ کریں ہم, اب وہ بولے کہ بھائی یہ آیت کوٹ مت کرنا آپ نے, یہ عقیدے ہمارے اجتماعی سے ٹکراتے, تو کالو سلامہ کہ نہیں میں تو وہی پیش کروں گا. آپ کیسا بتلاتے ہیں, وہ بات تو پیش ہی ہوں گی جس سے منع کر رہے ہیں نا آپ قرآن کی بات, وہی بات پیش ہوں گی. آج آپ کو بولنے دینے کا آپ کے ممبر سے تو بولنے دیجئے مجھے, یا پھر کالو سلامہ, نو کمپرمائز. تو وہ تو اتنا موقع بھی نہیں دیتے, وہ سمجھ جاتے کہ یہ آیا تو یہ کیا بولے گا, اس کا عقیدہ قرآن کے اس آیت کے مطابق ہے, یہ تو وہی بات پیش کرے گا, تو موقع ہی نہیں دیا جاتا. یہاں تک کہ اجتماعیت موقع نہیں دیا جاتا, 1-2 بار دیا جاتا, بعد میں خود بخود بند کر دیتے. تو اللہ نے دوسرے راستے بھی کھولے, یوٹیوب کے ذریعے اور دوسرے اسٹیج وہاں کے ذریعے اپنی بات پھیلائے. تو اس کے بعد میں بھی درس قرآن سنتے کچھ دن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں چیز پیش کر رہے, تو پھر وہ لیفٹ ہو جاتے, سننے کو تیار نہیں اپنے درس. کیوں؟ کہ ان کی اجتماعیت کے فیصلے ہیں نا, کیونکہ وہاں تو ایسا فیصلہ ہوگا نا ان کے حساب سے کہ کون سی جماعت کا ہے, فلانی جماعت کا ہے, ارے واہ واہ کیا اجتماعیت تھی اللہ کے یہاں, ڈال دو اس جماعت کا تھا اس کو فیصلہ جنت میں. کون سی جماعت کا ہے یہ, ڈال دو اس کو. ارے وہاں ایسے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں کہ بھائی کون سی جماعت کا, تبلیغی جماعت کا, ڈال دو اس کو جنت میں. کون سا جماعت اسلامی کا, ڈال دو اس کو جنت میں. کون سا بریلوی کا, سنی جماعت کا, ڈال دو اس کو دوزخ میں. ایسے فیصلے ہوں گے. وہاں تو ایسے نہیں ہوں گے فیصلے, وہاں تو انفرادی طور پہ فیصلے ہوں گے. کس جماعت سے جڑا ہوا ہے اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں, تو نے پرٹیکولر کیا کام کیا. اگر بریلوی جماعت کا بھی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے, باوجود اس کے کہ ان میں سب لوگوں کے عقیدہ خراب نہیں ہوتے. بریلوی عالم کو بھی میں نے دیکھا ہوں درس قرآن دیتے, باقاعدہ قرآن کے مطابق بات کرتے. تو ساری اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اجتماعیت ایک پلیٹ فارم اللہ کے دین کا کام کرنے کا. ہم اس طرح سمجھیں کسی بھی اجتماعی سے جڑ کے کام کریں ہم, لیکن ہمارا بنیادی عقیدہ قرآن پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی بھی اجتماعیت میں, کسی اجتماعیت میں 5, 10, 25, 100 یہ جو قرآن کے مطابق کام کر رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو چنے گا. کیونکہ اللہ کے پاس میں 2 جماعتیں ہیں قرآن میں جس کا ذکر کیا اللہ نے, حزب اللہ اور حزب الشیطان. ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اجتماعیت کے, وہاں سے کہیں سے 4, کہیں سے 10, کہیں سے 5, کہیں سے 100, کہیں سے 200, ایک چھوٹی سی اجتماعیت جو اپنا کام کر رہی ہے, کوئی جماعت جس کے افراد ہی کسی شہر میں 200 ہے, اس اجتماعیت سے 200 میں سے 100 نکل جائیں گے قرآن کے لیے کام کرنے والے. اور اسی شہر میں ایک بڑی اجتماعیت ہے جس کے 5 لاکھ ہے, تو 5 لاکھ میں سے 50 ہی نکلیں گے, کہیں سے 50, کہیں سے 100. یہ بھی ہو سکتا کہ دکھیں گے اکثریت لیکن تعداد کم. تو وہ جو نکلیں گے تو وہ اصل میں اللہ کی جماعت ہے, وہ جانے والے ہیں جنت میں. کہ کسی بھی اجتماعی سے جڑا تھا لیکن کام کر رہا تھا اللہ کا بندہ.
اور جہاں پر کسی جگہ کوئی اجتماعیت میں اس کو اللہ کے دین کے مطابق کام کرنے کا موقع فراہم نہیں ہو رہا تھا تو اس نے انفرادی طور پر کام کیا، شروع کیا اپنا کام، وہاں لوگ جڑے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو آپ میں صلاحیت دے دیا اس کی پوچھ ہوگی نا، اس میں صلاحیت تھی درس قرآن دینے کی، صلاحیت تھی اس میں بیان دینے کی، لوگوں تک کے بات پہنچانے کی۔ اب کوئی اجتماعیت موقع نہیں دے رہی تھی تو اس کو یوٹیوب ملا، وہاں شروع کیا اس نے اپنے درس قرآن، وہاں ایک پلیٹ فارم سے اجتماعیت سے درس کسی شہر تک کے محدود تھا، لیکن اب اس کا درس تو پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں۔ اصل میں پہنچانا ہے، منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ بات پہنچ جائے پوری انسانیت تک کے، پوری مانو جاتی تک کے، صرف ایمان والوں کے حد تک کے نہیں۔ قرآن کا سبجیکٹ اسلام ہے، اس پر بھی میرے قرآن کا سبجیکٹ اصل میں انسان ہے، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ تو اجتماعیت جو ہم کو بتلاتی ہے کہ بھائی ہماری اجتماعیت سے جڑ جاؤ اور کام کرو، اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ شخصیت پرستی میں ملوث کسی شخص کا اس میں ملوث ہو جانا کہ بھائی فلاں عالم صاحب ہے یا عقیل بھائی ہے، ان کا درس ہے کہ ارے بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوکنا رہنا چاہیے مومن کے بندے کی، رحمان کے بندے کی صفت، مومنانہ صفت، مسلم کی صفت، رحمان کے بندے کی کیا صفت ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، آیت و بغور تدبر کرنا۔ شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے، گروہ ازگیت نہیں ہونا کہ بھائی اجتماعیت کے بغیر ہم کام ہی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا۔ لیکن وہی چیزیں مسلم معاشرے میں دیکھو تو سب سے پہلے یہ پوچھے جاتا، ارے بھائی آپ کس جماعت سے جڑے ہیں؟ ارے میرے پیچھے پڑ جاتے، ہاں آپ بہت اچھا درس ہے، آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں بتاتا بھائی مسلم ایمان والا ہوں، اللہ کی جماعت سے نہیں، اللہ کی جماعت تو لیکن کون سی جماعت؟ ارے بھائی اللہ کی جماعت اللہ نے 2 جماعت بتایا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت ایک شیطان کی جماعت۔ پھر میں یہ ساری جماعتیں کہ شیطان، میں کہاں کہہ رہا ہوں ساری جماعتیں، وہ پلیٹ فارم ہے، اس میں رہ کے اجتماعیت میں رہ کے آپ جو اجتماعی ٹھیک لگتی مناسب ہے وہاں رہ کے کام کریں، لیکن کام کرے قرآن کا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، قرآن کی بات لوگوں تک کے پہنچائے۔ اور وہ اجتماعیت جو بات کی آپ کی مخالفت کری قرآن کی بات کی تو وہ کام کرے، آپ وہ ساتھ میں نہیں کرنے دے رہے ہیں تو پھر الگ آپ انفرادی طور پہ شروع کرے کام، لوگ جڑیں گے آپ سے۔ یہ ہے اصل میں اسلام، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ابراہیم اسلام جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، قرآن کی آیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تاکید کیا کیا دین ابراہیم پہ قائم ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا اللہ تعالیٰ قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کون سا دین لایا؟ ارے میں تو وہی دین لایا جو عیسیٰ السلام کا، جو موسیٰ السلام کا، جو ابراہیم السلام کا دین ہے، میں کوئی نیا دین نہیں لایا جو نوح علیہ السلام کا دین ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سے میں کمپلیٹ دین لائے، مکمل دین، اور پہلے کے انبیاء کرام کو نامکمل دین ملا تھا، ایسا نہیں۔ انسان، قرآن کا سبجیکٹ انسان، پہلے بھی جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی مکمل دین ہی تھا، لیکن لوگوں میں اس میں پھیر بدل کر کے رکھے تھے۔ جیسا قرآن میں دین تو مکمل ہے، سورہ المائدہ میں اللہ نے کلیئر کر دیا، لیکن کیسا؟ نامکمل، کسی ایک پہلو کا کام کرتے ہیں، سمجھتے کہ بس پورے اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ نماز پہ کام ہوتا، نماز کیسی پڑھی جائے، لیکن نماز قائم کی جائے اس پر محنت کرنے کو تیار نہیں۔ ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلی تو بات ہے قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ کہ صرف عربی مطلب تک کے نہیں پڑھنے، قرآن کی ترجمانی پڑھنے جو 19 زبانوں سے زائد زبانوں میں علماء حضرات نے ہمارے لیے کر دی، یہ کام انسانوں کے لیے۔ پھر ترجمے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں بس عمل کر دیے، کبھی آج عمل کیے کل اس سے نکل گئے، ویسا نہیں، اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ جیسا قرآن میں آیا تھا تمہیں موت آئے اس وقت میں تم مسلم ہو، تو ہماری موت کبھی بھی آ سکتی، تو موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔